آگے ہے جی رکوع نمبر 12 آیت 110 to 120. مومن کی زندگی کی نقشہ کشی، یعنی مومن کی زندگی کیسی ہوتی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ہی پیدا کی گئی کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہتر تھا، اور ان میں سے بعض ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر لوگ تو فاسق ہی ہیں. یعنی ہر گروہ میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یہ تمہیں ستانے کے سوا اور کچھ ضرر نہیں دے سکتے. اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹھ پھیر لیں گے اور پھر بھی مدد نہ کیے جائیں گے. ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی الا یہ کہ اللہ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں. یہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئی، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے. یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا. ہاں، یہ سارے کے سارے یکساں نہیں، بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت قائم رہنے والی بھی ہے جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں. یہ نیک بخت لوگ ہیں. دعا کیجیے اللہ ہمیں اتنی خوبیوں والے لوگوں میں شامل کر دے. یہ جو کچھ بھی بھلائیاں کریں ان کی ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. کفار کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی. یہ تو جہنمی ہیں جو ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے. یہ کفار جو خرچ کریں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تند ہوا چلی جس میں پالا تھا، جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تہس نہس کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. اور پھر ایک بار آپ کے رب نے دوبارہ آپ کو پکارا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ. تم تو نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو. ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دیں، اگر عقل مند ہو تو غور کرو. ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. تم پوری کتاب کو مانتے ہو، وہ نہیں مانتے، پھر محبت کیسی؟ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن تنہائی میں مارے غصے کی انگلیاں چباتے ہیں. کہہ دو کہ اپنے غصے ہی میں مر جاؤ، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے. تمہیں اگر بھلائی ملے، آپ ایسے ہی سن رہے ہیں، آپ کو کوئی غصہ نہیں آ رہا یہ آیتیں سن کر؟ اللہ آپ کو کتنی بڑی بڑی خبریں دے رہے ہیں، ذرا سنیے تو صحیح. تمہیں اگر بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، ہاں اگر برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں. تم اگر صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر تمہیں نقصان نہ دے گا کچھ بھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے. دیکھیے دلوں پہ جس کی نظر ہے وہ بندے کو جانتا ہے. وہ آپ کو، مجھے، آپ کے، میرے دوست دشمن کا فرق بتاتا ہے. ان آیات میں کیا خوبصورتی سے ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جن کو ہم محبت کے ساتھ اپنا سمجھتے ہیں لیکن اسلام دشمنی کی وجہ سے، آپ سے نہیں دشمنی، اسلام دشمنی کی وجہ سے ان کو آپ بھی اچھے نہیں لگتے. آج ہمیں کوئی کسی رشتہ دار کے بارے میں کہہ دے نا، ماں کہہ دے کسی کو یا دادی کہہ دے یا نانی کہہ دے نا وہ فلاں سے ذرا کیئرفل رہنا، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. کسی کو ذرا شک پڑ جائے نا کہ فلاں عورت آپ کا گھر خراب کرنے والی ہے تو ہمیں غم لگ جاتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کو بھی ایمان والوں سے بڑا پیار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بالکل نہیں چاہتے کہ لوگ ایمان والوں کو دکھ دیں، تکلیف دیں، نقصان دیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ادھر غیروں کی وہ باتیں پیش کر کے دیا کہ اگر تم اپنا خوبصورت دین دوسروں تک نہیں پہنچاؤ گے، اگر تم دعوت الی الخیر کا کام نہیں کرو گے، نیکیوں کا حکم نہیں دو گے، برائیوں سے نہیں روکو گے، نہ عام درجے پہ نہ خاص درجے پہ، تو پھر وہ تمہیں ہی آ کر مار جائیں گے. دیکھیے کاکروچ نہ ماریں، کھائے بیچارے کاکروچ، ان کو کون نصیحت کرے، تو ایک دن وہ آ کے بالوں میں گھس رہے ہوں گے.
آپ کے سارے گھر میں وہ گھسیں گے. ایک چھوٹے سے کاکروچ کے بارے میں جو فیصلہ ہے اللہ کا، وہی دنیا کے بڑے بڑے فسادیوں کے بارے میں. یا تو ان کا کفر ختم کیجئے، اسلام کو عام کیجئے، دعوت کریے، قرآن سکھائیے، قرآن کے عملی نمونے بنیے، آپ کو دیکھ کر وہ بھی بدل جائیں گے. اس میں عام لوگوں کو بھی حکم دیا گیا، خاص لوگوں کو بھی کہہ دیا گیا. یہ اصل میں بینگ اے نیشن یہ ذمہ داری ہے، اور آج ہم اس کو بھولے ہوئے. چوتھا پارہ، اس کا میں ہر سال ایک ٹاپک دیتی ہوں سب کو جب بھی موقع ملتا ہے، وہ کہ امت مسلمہ کو درپیش مسائل اور اس کا حل. یہی ٹاپک ہے اس سال بھی، اس میں سے یہ نکل نہیں سکتا. امت مسلمہ کو نصرت الہی کو پانے کے لیے جو کام کرنا ہے سب سے بڑا، وہ دعوت اللہ کا ہے. لوگوں کے دل اللہ سے جوڑ دیجئے. جب دل اللہ کی طرف جڑتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں باقی نام سیدھے ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ کتب نما کی سوئی کی طرح سے الٹا ٹیڑھا، نہیں اتنا کام اتنا دیکھتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کی صبح شام کی ایکٹیویٹیز دیکھیں، ان کا لائف سٹائل دیکھیں، تو وہ خدا رخا نہیں ہوتا، اس کے اندر ان کو دلچسپی نہیں ہوتی، اور خود ساختہ دین خدا ساختہ دین کے مقابلے پہ آتا ہے. آج امت مسلمہ جو 2 بلین کے قریب ہے، کیوں وہ کام نہیں کر پا رہی؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ اللہ کے دیے ہوئے دین سے زیادہ اپنے بنائے ہوئے دین پہ ہیں. فرق کیا پتہ ہے آپ کو؟ خود ساختہ دین کون سا ہے جو آج ہمارے کلچر میں عام ہے؟ لوگوں کی باتیں، لوگوں کی کتابیں، لوگوں کے حوالے. خدا کا دین وہ ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں اس وقت. چوتھا پارہ تو آج آ ہی گیا نا. اللہ کا جو دین ہوتا ہے نا، اس میں ہمیشہ بنیادوں پہ بات ہوتی ہے. آپ روز سن رہے ہیں، آپ نے ایمان کی برانچز تو ماشاءاللہ پڑھ لی، پیچھے 6 تو پڑھ لی نا. پہلی کیا تھی؟ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، اور اسی طرح آگے عقائد پڑھ رہے ہیں ابھی. اس کو چھیڑے بغیر آپ جا کے لوگوں کی نیل پالش اتارنے لگ جائیں، اس کو چھوڑے بغیر جا کر آپ ان کو نفلی نمازیں پڑھانی شروع کر دیں. عورت اور مرد کی نماز کا فرق دیکھیں اور بتائیے کہ جی وہ تسبیح نماز ٹھیک ہے کہ نہیں، اچھا یہ کرو تو یہ، وہ تو کرو. سائڈ کی چیزوں میں جو خود ساختہ دین ہے نا، یاد رکھیے کہ اس میں ریشو پر پوشن بدلے گا. جو دین آپ اللہ سے لیں گے نا، اس میں ہر چیز بیلنس ہوگی. میں ایک مثال دیتی ہوں، اللہ نے دل میں ڈالی. آج کل کھانے پکاتے ہوئے لوگ بہت سارے مسالے استعمال کرتے ہیں. مثلا نہاری بنا رہے ہیں، قورمہ بنا رہے ہیں. اب اس کے نقصانات تو چھوڑ دیجئے، ایک فائدہ ہے، ہر دفعہ ایک ہی ٹیسٹ بنے گا، کیونکہ انہوں نے جتنے لونگ ڈالنے تھے اتنے ہی ڈالے، جتنے ڈالے وہ ڈال دیے. اس کو فالو کیجئے، ریسیپی کو ٹیسٹ ایک ہی آئے گا. جیسے ریسٹورینٹس میں ہمیشہ ایک ہی ٹیسٹ کا کھانا ملے گا نا. آپ خود مسالہ اور بریانی بنائیں تو فرق پڑے گا. کبھی لونگ زیادہ ڈال دیں گے، کوئی کچھ، تو جو اندازوں کا معاملہ ہوتا ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اس وقت امت مسلمہ، جس کو امت مرحومہ کہتے ہیں، ہم اللہ اس پہ رحم کر دے، کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگوں کو قرآن کے ریشو پر پوشن پہ رکھا جائے. ہم بہت ساری ایسی چیزیں اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں جس کے بعد ہمیں پھر یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ جب اتنا کچھ ہو رہا ہے تو ہم پھر اس کے نتائج کیوں نہیں دیکھ رہے. کتنی مسجدیں ہیں ماشاءاللہ، کتنے قرآن چھپتے ہیں، کتنے انسٹیٹیوٹ، کتنی جامعات، الحمدللہ سب کچھ ہے. لیکن مسئلہ کہاں بگڑتا ہے کہ ہم وہاں محنت نہیں کر رہے جہاں کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کیا ہے؟ دیکھیے 4 آیات اس رکوع میں ہمیں ایمان سے متعلق دکھ رہی ہیں. آل عمران 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو لکھیے شہادت حق امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. یہ نہ کیا تو ساری رات نفل پڑھتے رہیں. جواب دہی ہے. دیکھیے وہ اسٹوڈنٹ جو کمپلسری جو سوال تھا وہ نہ کرے اور آپشنل کویسچنز میں سے ایک زیادہ بھی کرائے، تو کیا اس کو جنت ملے گی؟ یا اس کو کہہ لیجئے کہ نمبرز ملیں گے؟ وہ کہیں گے نہیں، آپ کا وہی پیپر، وہی سوال ایکسیپٹ ہوگا جو ہم نے دیا. آج ہم اپنے بنائے ہوئے پیپرز کو چیک کر رہے ہیں، کرا بھی رہے ہیں، لیکن ہم نہیں کر پا رہے تو ہم اللہ کے دیے ہوئے دین کو فالو نہیں کر رہے. ظاہری بات ہے جب اپنی مرضیاں کریں گے تو پھر اللہ کی مرضی تو کم ہو جائے گی. پھر اسی طرح سے 114 میں میسج کیا ہے؟ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. نیکیوں سے نہیں، نیکیوں کی طرف بھاگنا ہے. یعنی الہ والی بات ہے، ٹوورڈز جانا ہے، اس سے اگینسٹ نہیں جانا. آج اب دیکھیے کہ بھاگ بھاگ کے جو نیکیاں کرنے کا حکم تھا، آج اکثریت اسی میں سے نیکیوں سے بھاگتی ہے. ذرا کسی کو ایک سے دوسری نیکی کی دعوت ملنے کی امید ہو نا تو وہ گروپ ہی چھوڑ دے گا، وہ اٹھنا ہی چھوڑ دے گا. وہ کہے گا نہ یہ تو مجھے بہت ہی میسج کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میسج بہت کرنے چاہیے، لیکن ایک عمومی مزاج ہے، اتنی کو نیکی ہم کر لیتے ہیں جتنی کو کرنی آسان ہو. اس سے ذرا زیادہ ہماری اپنی دوستیں بھی ہمیں کوئی ایک آدھ میسج زیادہ کر دیں تو ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اچھا نہ دیکھو اب میرے پاس بہت سارے گروپس ہیں نا، تو بھئی آپ ان سارے گروپوں کو کر کے فالو، آپ متقیہ بن گئی ہیں، مومنہ بن گئی ہیں، صالحہ بن گئی ہیں، اور آپ یہ ہو گئی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اپنے لیے ہمیشہ خیر کی چیز کو کھلا رکھیں. پھر اس کے بعد آگے دیکھیے آیت نمبر 118 کا میسج کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، کیا مومن کا دوست مومن ہی ہوگا؟ دوسروں سے مروت اور محبت مومن سے. ہم جب دوسروں سے محبت محسوس کرنے کے لیے اپنی جان کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں تو اس کا نقصان وہی ہوتا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. پھر اسی طرح آل عمران 119، تم ان سے محبت کرتے ہو مگر وہ تم سے نہیں کرتے. تم ان کی کرسمس مناتے ہو، وہ تمہاری عیدیں نہیں مناتے. تم ان کا ہالووین مناتے ہو، وہ تمہاری روزے نہیں رکھتے. تم ان کی ویلنٹائن مناتے ہو، وہ سب کچھ کرتے ہو، وہ نہیں کرتے. آپ دیکھ لیجئے انہوں نے کون سے آپ کے روزے رکھے، وہ کون سے آپ کی نیکیوں کے کام کرتے ہیں، کوئی بھی نہیں کرتے. تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو گویا کہ عملی ایمان سے دوری کی سزا مل رہی ہے، ذلت، مسکنت اور اللہ کا غضب. اور مال اور اولاد کی محبت انسان کو قربانی والے دین پر نہیں آنے دیتی. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ اور میں اگر اپنے دل پہ لکھ لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. یاد رکھیے بہت سارے کام لوگ کرتے ہیں اور پسند بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کام ان کو قیامت کے ہنگاموں میں کام نہیں آئیں گے. آج بھی کچھ لوگوں کو ظاہری کام بڑے پسند ہوتے ہیں جو نیکیوں کے نام پہ کیے کرائے جاتے ہیں. تو اس کے لیے ایک جملہ لکھ لیجئے، قیامت کا طوفان نمائشی اعمال کو بے قیمت کر دے گا. آپ دیکھیں نا، فیک نوٹ تو نہیں چلتا نا. کسی کے جیب میں نوٹوں کی گڈی ہو، دیکھنے میں لگ رہا ہے واہ بڑا امیر ہے، ساہوکار ہے، بلینیرین ہے. چلے آج کل نوٹ نہیں ہوتے تو کوئی بات نہیں ہے، آج کل کارڈز تو ہوتے ہیں نا، جیب بھری پڑی ہے کارڈوں سے. آپ کے چیک بکس رکھی ہیں اتنے بینکوں میں تو آپ کے اکاؤنٹ ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ نہیں چلیں گے. قیامت کا طوفان ان کے نمائشی اعمال کو بے قیمت کر دے گا، کیونکہ ایمان جو ہے نا یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک عہد ہے. اس لیے ایمانی ذمہ داریاں پوری کرنا انسان کو اللہ کی رحمت کا مستحق بناتی ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو کیسے پتا چلے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ آپ دیکھیں نا کہ ان آیات میں عہد ربانی کی بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانتے ہیں. قرآن تو آپ سے بس یہی کی تقاضا کرتا ہے نا، اللہ والے بن جاؤ، ربانی بن جاؤ، اللہ نے جو کہا ہے وہ کرو، اللہ کو جو اچھا نہیں لگتا وہ تمہیں بھی اچھا نہ لگے، نیکیوں میں جلدی کرو، آگے بڑھو، یہ کرو وہ کرو. تو اس کے لیے آپ کو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہوگا، کیونکہ ایمان بندے اور اللہ کے بیچ کا ایک ایگریمنٹ ہے، ایک عہد ہے. ایمان لا کر بندہ اپنے آپ کو اس کا پابند کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کا وفادار اور اطاعت گزار بنائے گا. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیجئے، آپ دیکھیے کہ آپ کی میری ایمانی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ تنہائیوں میں اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت گزاری، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا، اپنے آس پاس جو افراد ہیں ان کو بھلائی پر لانے کی کوشش کرنا، جو افراد برائی کرتے ہیں ان کو برائی سے ہٹانے میں اپنا پورا زور لگا دیجیے، اللہ کی پسند کے کاموں میں دوڑ دوڑ کر حصے لیجیے. جو لوگ ایسا کریں گے وہی عہد ربانی پہ پورے اترتے ہیں اور وہی لوگ اللہ کے ہاں مقبول بندے ہیں. ان کا عمل اللہ کے علم میں ہے اور وہی ان کو ان کے بدلے دے گا. اور فیصلے کے دن لوگ حیران رہ جائیں گے کچھ لوگوں کے ریزلٹس کو دیکھ کر. کئی لوگ ہیں جو دنیا میں بالکل گمنام ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کیسے قیامت کے دن نام دے گا یہ اسی نے ہوگا. لوگ آج گنتے ہیں فلاں کو کون سنتا ہے، کتنے سنتے ہیں، اچھا کتنے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، کیا ہوتا ہے. بات سنیے، آپ کوئی الیکشن میں کھڑے ہیں، آپ کو کوئی ووٹ لینے، آپ کو کوئی پیسے لینے، فیس لینی ہے لوگوں کی، آپ گھر بیٹھے یہ کیوں پوچھتے رہتے ہیں کتنے لوگ آئے تھے، وہاں کون ہے؟ بھائی بہت آئے تھے لیکن جتنے باہر ہیں اس کے مقابلے میں وہ آٹے کا نمک ہے. ہزاروں لوگ بھی سن لیں، ہزاروں لوگ بھی سن لیں اس وقت اس بات کو، تو لاکھوں کروڑوں ہیں جو نہیں سن رہے.
بلینس کی آبادی ہے، چلے اس میں اردو بولنے والے بلینس نہیں بھی ہوں گے تو لاکھوں مسلمان ہیں. آپ کے شہر میں کتنے آ رہے ہیں؟ تو ذرا سوچیے اس علاقے میں کتنے ہیں جو نہیں آ رہے. یہ درد آپ کے دل میں اگر لگ گیا نا تو بس سمجھیے کہ اللہ آپ کو کامیاب کر دے گا. اللہ کرے کہ ہم ان آیتوں کو اپنے عمل کا حصہ بنائیں. آگے ہے رکوع نمبر 13 121 to 129. یہاں سے غزوہ احد کا قصہ شروع ہو رہا ہے اور کئی رکوع تک چلے گا، بالکل جیسے پہلے پارے میں بنی اسرائیل کا تذکرہ تقریباً 10 رکوعوں پہ محیط تھا. یہاں آپ کو انشاءاللہ دکھے گا کہ ایک پورا ٹریننگ کورس ہے. اب یہ تو ایک دورہ قرآن ہے، لیکن میں یہ آیات ہمیشہ سٹاف ٹریننگز اور ان دوسری چیزوں میں استعمال کرنا پسند کرتی ہوں، کیونکہ اس میں 101 نقطہ ہے تربیت کا، ٹریننگ کا. اور آپ میں سے وہ لوگ جو نئے نئے اس وقت ٹیم کا حصہ بن رہے ہیں ان کے لیے تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت سا ایک چھوٹا سا ریمائنڈر بنے گا. آئیے دیکھتے ہیں رکوع نمبر 13. ٹاپک کیا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے نصرت الہی، یعنی فرشتے کچھ نہیں کرتے، مدد وہ اللہ ہی کرتا ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اے نبی اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو یا لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے. اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے. لکھیے اللہ کے دین کے تقاضے صبح صبح گھروں سے نکالتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کو ہر روز صبح اٹھنے کی عادت نہیں تھی اور روز گھر سے نکلنے کی عادت نہیں تھی تو یہ اللہ کے دین کا تقاضا آپ کے میرے لیے آنر ہے. گھر بیٹھ جائیں، یہ آنر ختم ہو جائے گی، کوئی اور آ جائے گا، کرسیاں خالی تو نہیں رہیں گی. آپ بھی سنیے گھر سے، سب کو پتا ہے باہر آ رہا ہے لیکچر، یوٹیوب پہ بھی آ رہا ہے، واٹس ایپ پہ بھی آ رہا ہے، اور بھی پتہ نہیں جہاں جہاں جا رہا ہے. آپ سبھی کیوں آ کے بیٹھ جاتے ہیں ادھر؟ میں گھر سے کیوں نہیں پڑھا لیتی؟ اس لیے کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ لِلْقِتَالِ. غزوہ احد کا پہلا سبق یہ ہے کہ اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر اللہ کے دین کے لیے نکلنا دشمن کے دل میں ہیبت ڈالتا ہے، روب ڈالتا ہے. شیطان تو ہمیں تاڑ رہے کہ تم کہاں بدکتے ہو، تو لہٰذا اس کے اوپر خوشی محسوس کیا کرے نہ کہ پریشان ہو. جب تمہاری دو جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ولی اور مددگار ہے اور اسی کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے. جنگ بدر میں عین اس وقت اس نے تمہاری مدد کی تھی جبکہ تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے. اس لیے اللہ ہی سے ڈرو اور نہ کسی سے، تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو. اب یہ جنگ ایک ایسی جنگ بنی کہ جس کے اندر مسلمانوں کے لیے بہت ہی ساری آزمائشیں تھیں. اور جب عبداللہ بن ابی اپنے لوگوں کے ساتھ نکل گیا، 300 کے قریب اس کے لوگ تھے، تو کچھ لوگوں کو بھی آیا. یاد رکھیں نیگیٹو پروپیگنڈا بھی اپنا اثر رکھتا ہے. ایک اینٹ ہلاتے ہیں نا تو دو اور ہل جاتی ہیں. آپ میں کوئی ایک تو کہہ دے کہ کل میں نہیں آؤں گی، چلو آج جمعہ ہے آج میں نہیں جاتی، گھر سے سنو. آپ کی دو ساتھیوں نے کہنا چلو پھر میں بھی گھر سے سن لیتی ہوں. آپ ایک اینٹ نکالیں گے نا تو اس کے ارد گرد کی 4 اینٹیں بھی ڈھیلی ہوتی ہیں. تو ہمیشہ دین کے کام پہ اس بیرو صاحب بیرو ورا بھی. تو میں اکثر ساتھیوں کو کہتی ہوں کہ اگر آپ نے چھٹی بھی کرنی ہے تو گروپ میں نہ لکھا کرے، آپ کی چھٹی کئی اور لوگوں کی چھٹی نہ کرا دے. پھر آگے دیکھیے، اور شکر گزاری باعث نصرت و امداد ہو جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے. یا نبی کا ایک کردار، لیڈر، مینٹور جو ٹریننگ کر رہے نئے اسٹاف کی، ہمیشہ تسلیاں دے، تشفیاں دے، کبھی سختی نہ کرے. اللہ کے نبی ان کے حوصلوں کو بلند کر رہے تھے اپنی باتوں سے، کیونکہ لیڈرشپ کی کوالٹی یہ وہ کوالٹی ہے جو آج بہت ہی زیادہ مفقود ہے. یا تو ہم تانے دیتے رہتے ہیں یا جھڑکیاں دیتے رہتے ہیں یا پھر کچھ اور کرتے ہیں. اللہ کے نبی اپنے پیارے پیارے ساتھیوں کو کتنی محبت سے تھام رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ کیا آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہ ہوگا؟ کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر کرو، پرہیزگاری کرو اور یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائیں تو تمہارا رب تمہاری امداد 5000 فرشتوں سے کرے گا جو نشاندار ہوں گے. اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے. یہ ہے جی نصر من اللہ و فتح قریب. کچھ لوگ کہتے ہیں غزوہ بدر میں ہم اس لیے جیت گئے تھے کیونکہ فرشتے آئے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا آپ فرشتوں پہ بھروسہ کریں گے؟ نہیں. مومن ہے تو بے تیگ بھی لڑتا ہے سپاہی. یاد رکھیے فرشتوں کا نزول صرف مومنوں کی تسلی کے لیے تھا کہ وہ آئے ہوئے ہیں تاکہ تمہیں تھام لے. اصل مدد اللہ کی ہے. فرشتے ایک سپورٹ گروپ تو تھا
لیکن مدد اللہ کی طرف سے تھی۔ اس امداد الہی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر ڈالے اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کیا پتہ چلا؟ 3 آیات اس رکوع میں ایمان سے متعلق۔ 121 آل عمران، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ۔ میسج کیا ہے کہ دین کے تقاضے پورے کرو، چاہے صبح صبح گھر سے نکلنا پڑے۔ پھر آیت نمبر 122، اِذْ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما۔ کیا پتہ چلا؟ سچے مومنوں کو اللہ پھسلنے سے بچا لیتا ہے۔ یہ بات لکھ لیں۔ انسان ہونے کے ناطے ہمارے اندر سستی آنے لگتی ہے، ہم تھکنے بھی لگتے ہیں، کبھی کبھی ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، لیکن اللہ آپ کو جانے نہیں دے گا، ورنہ تم روٹھے ہم چھوٹے۔ سب جانے والوں میں سے وہ تو چلے گئے جن کے دل میں کھوٹ تھا۔ عبداللہ بن ابی کے ساتھ کھوٹے لوگ 300 چلے گئے، لیکن 2 قبیلے تھے وہ دل کے کھرے تھے، وہ بھی جانے لگے، لیکن اللہ نے ان کو روک لیا۔ بعد میں کہتے تھے یہ ہمارے لیے قرآن اترا۔ آپ دیکھیے قرآن کی یہ خوبی ہے کہ اس کو سنتے تو صحابہ کو بھی یہی لگ رہا ہوتا تھا کہ یہ ہمارے بارے میں۔ آپ کو بھی لگتا ہوگا ایسا کبھی کبھی، تو اگر کبھی ڈھیلے ہونے لگے اور سستی آئے اور آپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں نا تو مسکرایا کریں، اللہ آپ نے مجھے ایسے ہی بچا لیا جیسے آپ نے وہ 2 قبیلوں کو بچا لیا۔ پھر آیت 124 آل عمران، اس تقول للمؤمنین، جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا اللہ کافی نہیں ہے کہ تمہیں مدد کرے 3000 فرشتوں سے؟ کیا پتہ چلا؟ توکل کی جگہ دل ہے۔ بندے کے دل کے اندر اگر یقین ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ غزوہ احد کا سیناریو آپ میں سے اکثر نے سنا ہوگا، لیکن وہ پیارے سے ہمارے معصوم سے نئے نئے لوگ جو پریشان ہوتے ہیں تو ان کے لیے بتا دوں کہ 1000 لوگ نبی کے ساتھ نکلے تھے، 300 اس میں سے عبداللہ بن ابی لے گیا۔ کچھ نہ کچھ اللہ کے نبی کے دور میں بھی لوگ تھے، میدان جنگ کی طرف چلتے ہوئے بھی چلے جاتے تھے۔ اس سے اپنے ایمان کو ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ کئی دفعہ نیکیوں کے ارادے کر کے کہیں میں پیچھے تو نہیں ہو جاتی، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے پناہ مانگیے۔ اب جو 700 لوگ تھے نا، ان کو اللہ کے نبی نے غزوہ احد کے دن جگہوں پہ کر دیا قائم۔ اسے ایک مینجمنٹ دکھتی ہے، ڈیوٹی ڈسکرپشن جتنی کلیئر ہو، لوگوں کو اسائن کیا جائے اور کاموں کو ڈیلیگیٹ کرنا، یہ کامیاب مینجمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک درہ تھا جدھر سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا۔ اللہ کے نبی نے عبداللہ بن جبیر کے ساتھ 50 لوگوں کو جن کو خوب تیر اندازی آتی تھی وہاں کھڑا کیا اور ان کو میسج دیا کہ سب کچھ ہو جائے تم نے نہیں جگہ چھوڑنی، ہم جیتیں ہم ہاریں، پرندے ہمارے جسموں کو نوچیں۔ یہ انسٹرکشن تھی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ لیڈر کو کلیئر انسٹرکشنز بھی دینی چاہیے۔ مسلمان لڑے، جیت گئے۔ غزوہ احد کا فرسٹ راؤنڈ مسلم جیت گئے۔ جب وہ جیتے دشمن بھاگ گئے، ابو سفیان اور ان کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ بھاگے تو مسلمانوں نے کہا جنگ ختم ہو گئی۔ اب وہ اکثر کبھی فنکشنز کے اینڈ پہ یا شادیوں کے اینڈ پہ جو حالات ہوتے ہیں وہ ہوئے، ابھی تک کچھ حالات بھی ایسے واضح نہیں ہوئے تھے، تو وہ جو 50 لوگ تھے نا، ان میں سے 50 میں سے 35 لوگ وہ بھی جگہ چھوڑ گئے، کیونکہ اس وقت تک یہ تھا کہ جس کو جو مال غنیمت ملا وہ لے لے گا، یہ بھی جا کے مال جمع کرنے لگے۔ صرف 15 لوگ رہ گئے عبداللہ بن جبیر کے ساتھ۔ جب دشمن نے وہ درہ خالی دیکھا، پلٹ کے پیچھے سے آ کے حملہ کیا، مسلمان ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، تو وہ سب بھگدڑ مچی، اللہ کے نبی کا دانت مبارک ٹوٹ گیا، ہود کی کڑیاں، آپ کی یہ ہڈی جو ہے نا سب سے حساس، جہاں عورتیں پلکنگ بھی کرتی ہیں نا، یہ ہڈی کے اندر ہود جو لکڑی کی چینز تھی نا اس کی کڑیاں پھنس گئی تھی، اور اللہ کے نبی زخمی ہو گئے، لہو لہان ہو گئے۔ تو کیا ہوا کہ جیتی ہوئی بازی 1000 کو کم کرنے 300، 700 لوگوں میں سے صرف 35 لوگوں کی غلطی کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی۔ یہ ہے امت مسلمہ کا کام، اس کو سمجھیے۔ آپ یہ کہتے ہیں نا میرے ایک کرنے سے کیا ہوتا ہے، میں ہی رول ڈسپلن توڑ رہی ہوں نا، کیا ہوگا؟ آپ کا ایک کا توڑنا سب کو ٹوٹے گا، کیونکہ ٹیم وہاں سے ٹوٹتی ہے جہاں کمزوری ہوتی ہے۔ چین چاہے 3 تولے کی چین کیوں نہیں آپ پہن لیں، جہاں سے کڑی میں کڑی ملتی ہے نا، یہ جوائنٹ سے ہی ٹوٹتی ہے چین۔ تو آپ کو مجھے اپنے لیے ایک اصول لکھنا ہے کہ اپنے کمزور مقامات کو کبھی بھی دوسرے کے سامنے نہیں لانا۔ ویک پوائنٹس آپ کہتے ہیں،
اور یاد رکھیے کسی بھی جگہ کمپیوٹر کم خراب ہوتے ہیں، کرسیاں کم ٹوٹتی ہیں، دل زیادہ ٹوٹتے ہیں. دل خراب ہو گیا، دل کھٹا ہو گیا، لسی بھی اتنی کھٹی نہیں ہوتی جتنے دل کھٹے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں سے. تو مل کے کام کرنا یہ ہے تربیت، اور یہ آپ میں سے سب کی ہو رہی ہے اس وقت. کئی سال سے آپ اپنے بیچ پہ چل رہے تھے، اب دورہ قرآن آپ کو سب سے زیادہ فائدہ دے گا، کیونکہ آزمائشیں چھلنی کی طرح لوگوں کو چھان دیتی ہیں. بڑی چھلنی لگا لیں تو کئی اس میں سے بھی نکل کے آ جاتے ہیں. اللہ اپنے رستے میں پہلے بڑی چھلنیاں لگاتا ہے، وہ ذہن میں لائیے موٹے موٹے سوراخوں والی چھلنی، پھر اس کے نیچے ایک اس سے باریک چھلنی لگاتا ہے، اور ایک آخر میں باریک ایسی کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ ہے ہی نہیں. چھان چھان کے لوگوں کو اللہ اپنے کام کا بناتا ہے. اب کہ دیکھتے نہیں کچھ لوگ جو کھڑے رہتے ہیں وہ کھڑے ہی رہتے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ کئی چھلنیوں سے چھن کے آئے. نئے لوگوں میں وہ صبر نہیں ہوتا، وہ ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ ابھی کسی چھلنی سے آئے نہیں. اور نتیجہ دیکھیے کیا ہوا، کفار جیت کر بھی ہار گئے اور مسلمان ہار کر بھی جیت گئے. جی، مسلمان ہار کر جیتے کیسے؟ کہ ٹیم نہیں بریک ہوئی، اختلاف نہیں ہوا، انہوں نے اس ساری چیزوں سے بہترین طریقے سے فائدہ اٹھا لیا. انہوں نے اللہ کے نبی کی اس ٹریننگ کے نتیجے میں کہ اس شکست کے بعد اگلی دفعہ میں اور بھی اچھا کام کیا. تو یاد رکھیے کہ غلطیاں کام کرنے والے کرتے ہیں، غلطی غلطی سے ہی ہوتی ہے. نو ایشوز، آپ بھی پیارے، آپ کی غلطیاں بھی پیاری، آپ کا کام بھی پیارا. لیکن جب بندے میں انا ہوتی ہے، میں، میرا، یہ، مجھ، یہ، وہ، تو وہاں دو جملے بول دیتی ہوں. دیر از نو آئی ان ٹیم. اب لفظ ٹیم لکھیے، TEAM. آئی نہیں ہے، اور آئی کون ہے؟ می، مائی سیلف، آئی ایم. تو لکھیے ہار کے وقت تم کی جگہ ہم بولیے. عام طور پہ ہوتا ہے جب چیزیں ٹھیک چل رہی ہوتی ہے تو ہم اپنے کندھے تھپتھپا رہے ہوتے ہیں، اور جب چیزیں خراب ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں آپ نے یہ کیا تھا، یہ تمہارا مشورہ تھا، یہ اس نے کہا تھا. بھئی جب آپ ایک کشتی میں بیٹھ گئے تو غلطی ایک کرے دو ڈوبیں گے تو سارے ہی. تو دشمنوں سے کئی لوگ جیت جاتے ہیں لیکن اپنوں سے ہار جاتے ہیں. اور آج امت مسلمہ کا بہت بڑا رونا بھی یہ ہے کہ جہاں کو مل کے 4 لوگ کام کرتے ہیں تھوڑے دن کے بعد ختم. آپ دیکھیے کہ کئی امینڈمنٹس کرنی نہیں پڑتی. آج آپ کو تھوڑی دیر جلدی بلا لیا تو کیا یہ اس مسجد کا ان کا حق نہیں تھا کہ ہم ان کے لیے تھوڑی سپیس بنائیں؟ آج وہ یہاں نہیں بٹھا رہے، کل وہاں بٹھائیں گے، سنڈے کو یہ کوئی بات نہیں. ٹیم ورک از اے ڈریم ورک. تو لہٰذا غزوہ احد آپ کو مجھے بہت اچھی طرح سے کیا سکھا رہا ہے؟ فیتھ ان ایکشن. مشکل حالات میں استقامت سے کام لینا چاہیے. تعداد قلیل بھی ہو تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور ایمان مضبوط اور اللہ پر مکمل بھروسہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے. یعنی اللہ کی مدد لانے کے یہ گن ہیں، اور اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.